السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 110۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا بدلہ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا تھا، ان کے مشن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ اور جب اس بات کا صحابہ کرام کو پتہ لگا تو انہیں اس بات پر غصہ آیا، تو پھر ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ درگزر سے کام لو۔ اور اس آیت میں پھر ان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی تربیت پر زور دو، کیونکہ مکہ میں صحابہ کرام پر جسمانی ظلم تھا۔ مشرکین مکہ جو تھے صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام مدینہ میں آئے تو یہاں پہ منافقین اور یہود کی سازشیں تھیں، تو مسلمان جو تھے اس کے بدلے میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں کہ ابھی کیا کرو، ابھی اپنے نفس کی تربیت کرو، نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور باقی نیکیوں کے ذریعے۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ جہاد کی بھی 5 اقسام ہیں، اور سب سے پہلی قسم جہاد بھی نفس ہے، کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس کی تربیت کرے۔ اور سب سے آخری قسم ہے جہاد کی، جہاد بالقتال، جا کے کفار سے جہاد کرنا۔ کیونکہ اگر کسی کا جہاد بالنفس ہی نہیں ہوا تو جہاد بالقتال کیسے کرے گا جا کے؟ وہ تو پھر ان سے شکست کھا جائے گا جب اس کا جہاد بالنفس نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کو جہاد بالنفس کرنے کا حکم دیا، اور پھر جب ان کا جہاد بالنفس ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد بالقتال کا حکم دیا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے جنگیں کی کفار سے تو پھر مسلسل ان کو فتوحات نصیب ہوئی، اور پھر انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی بھی کی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ رہے ہیں اور لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنی تربیت پر فوکس کریں اور ان سے درگزر کریں اور اپنی نیکیوں میں مزید بڑھ جائیں۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا بدلہ اللہ کے پاس پالو گے۔ کوئی بھی نیکی جو ہے رائے کا نہیں جائے گی، بلکہ اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے گا۔ اگلی آیت، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انہوں نے اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا نصرانی داخل ہوں گے، یہ ان کی بے بنیاد خواہشات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرو۔ اب یہود و نصارہ کہتے تھے کچھ بھی بن جاؤ بس مسلمان نہ بنو، اور اس کے لیے لالچ کیا دیتے تھے کہ تم جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ یہود و نصارہ نہ بن جاؤ۔ اور آج بھی ان کا یہی مشن ہے کہ کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، بس مسلمان نہ بنو، اسلام کی طرف نہ آؤ، اور اس کے لیے اپنی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس آیت میں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں اپنے آپ کو، تو ہمارا کیا طریقہ ہے کہ جو ہمارے گروہ میں آ جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، اور باقی سب جو ہیں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے فرمانے جس کے بھی ایسے دعوے ہیں، ایسے بے بنیاد باتیں ہیں، کہ اگر تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اگلی آیت، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو تو اسے اپنے رب کے ہاں ضرور اجر ملے گا، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بنیاد باتوں کو رد کر کے جنت میں جانے کا طریقہ بتایا، اور کیا طریقہ؟ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دے، اور وہ محسن بھی ہو۔ محسن کیا؟ اس کے اعمال بہت اچھے ہوں، اللہ کے لیے ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ لفظ اس آیت میں محسن استعمال ہوا، اور محسن کی جو ہے تعریف حدیث میں بہت اچھے سے بیان کی گئی ہے۔ حدیث جبرائیل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں سفید کپڑوں میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ سے سوالات پوچھنے لگے۔ بہت سے سوالات پوچھے، اور پھر ایک یہ سوال پوچھا کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر
جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے نہیں کر سکتا تو پھر ایسے کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو محسن شخص کیسے عبادت کرتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایمان کی 5 اقسام ہیں، اس میں سب سے پہلے قسم مسلم، پھر مومن، پھر متقی، پھر محسن اور پھر مخبتین۔ اور مخبتین جو ہے سب سے آخری درجہ ہے ایمان کا۔ اور یہ تمام جو ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے آہستہ آہستہ۔ متقین کا تو ہم پڑھ کے آ گئے، اور یہاں پہ پھر اسلمہ مسلم کا بھی آ گیا اور محسن کا بھی آ گیا یہاں پہ۔ محسن میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس کی عبادات بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ کہ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ میں محسن کے درجے پر جانا چاہتا ہوں اور ظہر کی 4 رکعتیں میں 5 پڑھوں گا، میں زیادہ کروں گا تو میں محسن کے درجے پر چلا جاؤں گا، تو ہم اس کو محسن نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اتنی ہی، کہ عبادت میں جتنی مقدار، جو وقت، جو جگہ، جو طریقہ بتایا، سب کا سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، پھر قبول ہوگا۔ اور اس میں مسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کا کوئی شریک نہ بنانا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، یہ سب کام کر تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ دیہاتی جو تھا پلٹا اور یہ کہتا ہوا پلٹا کہ خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ جسے پسند ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریقے جس وقت میں اور جتنے بتائے ہیں ہمیں ویسے ہی کرنے ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں حج آ رہا ہے ذوالحجہ، اور ذوالحجہ میں کتنا رش ہوتا ہے، اور اس رش کی وجہ سے بہت سے جو حجاج کرام ہیں ان کی شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں بہت رش ہوتا ہے تو میں جو ہے محرم کے مہینے میں حج کراؤں گا، اور بہت ہی خالص نیت کے ساتھ، کوئی بھی نہیں ہوگا، رش نہیں ہوگا، تو اچھے سے حج کر لوں گا، اچھے سے اپنے جو ارکان ہیں وہ ادا کر لوں گا، تو اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو مہینہ حج کے لیے اور جو تاریخیں حج کے لیے مقرر ہیں اگر کوئی ان میں حج کرے تو اس کا ہی حج قبول ہوگا۔ اسی طرح باقی عبادات بھی ہیں۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ نہ تو آخرت میں کوئی خوف ہوگا انہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی عیسائی حق پر نہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، جبکہ دونوں اللہ کی کتاب تورات و انجیل پڑھتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی بات بے علم لوگ مشرکین عرب بھی کہتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک پس منظر آتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہ نجران کے نصارہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ملاقات کے لیے آیا، اور مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے۔ تو جب ان یہود کو پتہ چلا کہ نصارہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور وہاں آ کر ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور رافع ابن حریم کہنے لگا جو یہودی تھا نصارہ کو کہ تم ہدایت پر نہیں ہو، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل سب کا انکار کیا۔ تو اس بات پر جو نصارہ کا وفد آیا تھا وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ تم سیدھے راستے پر نہیں، اور ہم تمہارے نبی اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تھی کہ یہودی نصرانی کو کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں، اور نصرانی عیسائی یہود کو کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں، جبکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ دونوں نے خود کو صحیح کہا اور دوسروں کو غلط کہا، اور نصارہ جو تھے اس بات پر صحیح تھے اپنی بات پر، اور جبکہ یہود غلط تھے، کیونکہ یہود کے جو تھے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کو ماننے والے پھر جو تھے اس وقت کے مسلم تھے، اور یہود جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود کتاب پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کتاب میں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے سچے پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے آئے تھے، اور ان کا ایک ہی دین تھا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جو وضاحت سورہ صف آیت نمبر 6 میں بھی کی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کتاب تورات نازل ہو چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا بھی ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی یہود نے ان کا انکار کیا تھا، اور دراصل جو تھے یہود حق پر نہیں تھے۔ آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بات بے علم لوگ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کا فیصلہ آخرت میں کر دے گا جن کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، وہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اور آج مسلمانوں کا بھی زوال اسی بات پر ہی ہے، ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے اور دوسرے گروہ کو کہتا ہے کہ وہ باطل پر ہے، حالانکہ تمام گروہ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک ہی کتاب قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں تمام مسلمان، لیکن پھر بھی ان میں آپس میں اختلافات، کیونکہ یہاں پہ اختلاف کی مین وجہ کیا بتائی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے اور دوسرے کو باطل پر، اپنی غلطی کو نہیں مان رہے، اپنے اندر نہیں جھانک رہے۔ تو اس بات کا سلوشن کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی غلطی کو ڈھونڈے اور اس کو تسلیم کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور ان کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مساجد میں ڈرتے ہوئے ہی داخل ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلے آیت میں مشرکین مکہ کی بات آئی تھی اور یہاں پہ پھر مسجد سے روکنے کی بات آ گئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو مسلمان تھے وہ مسجد حرام میں نماز وغیرہ پڑھنے جاتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ جو تھے مسلمانوں کو روکتے تھے حرم میں آنے سے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور ان کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ مسجد کی بربادی کیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو آنے سے روکا جائے اور پھر مسجدیں ویران ہو جائیں، اور پھر آگے ایسے لوگوں کو مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ کی آیت تھی کہ تم مسلمانوں کو بیت اللہ آنے سے روکتے ہو تو تم پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ تم ڈرتے ہوئے داخل ہوگے، اور ایسا ہی ہوا تھا پھر فتح مکہ کے موقع پر۔ اور آگے کہ ان کے لیے آخرت میں رسوائی اور بڑا عذاب ہے، کیونکہ مساجد جو ہیں اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، اور اگر کوئی اس کام کے لیے مسجد میں آئے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں انہیں اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اپنی ذاتی مسائل کے لیے یا دنیا کی شہرت، دنیا کمانے کے لیے نہیں بنانی چاہیے۔ اور مساجد کے آداب میں ہے کہ مساجد کو آباد رکھنے کے لیے اس میں باجماعت نماز پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کی دعا پڑھیں اور تحیۃ المسجد 2 نفل پڑھیں، اور جو ہے مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں۔ تو اس لیے مسجد میں جا کر دنیا کی باتیں کرنا سخت منع ہے، اور اکثر ایسا عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مسجد میں گئی جمعے کا خطبہ سننے، اور وہاں پہ اگر کوئی اپنی ہمسائی مل گئی یا کوئی پرانی دوست مل گئی تو اس سے بیٹھ کر دنیا کی باتیں شروع کر دیں، تو یہ سب منع ہے۔ جس کام کے لیے مسجد میں گئے ہیں وہی کریں، عبادات کے لیے۔ مسجد میں یا اس کے آس پاس لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اور مسجد میں آنے سے کسی کو بھی نہ روکنا، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس فرقے نے اپنی مسجد بنائی ہوتی ہے وہ دوسرے فرقے والوں کو نہیں آنے دیتے، تو یہ بھی ایک طرح سے مسجد کی بربادی کے لیے کوشاں رہنے میں ہی آ جاتا ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اور ساتھ خوش نصیب لوگ جن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ شخص بھی ہے کہ جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہو اور اس کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا ہو۔
اور خواتین بھی مسجد جا سکتی ہیں، لیکن افضل ان کے لیے ان کا گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ باقی اگر جمعے کے خطبے کے لیے اور کوئی پروگرام ہوتے ہیں مساجد میں تو اس کے لیے خواتین جا سکتی ہیں مسجد۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسجد کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے، پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ بہت ہی فراخی والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسجد سے باہر نکل کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد تک تھا، اب میں مسجد سے باہر نکل کر جو بھی کروں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، مشرق اور مغرب سب کا سب اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو باہر جا کر بھی بالکل ویسے ہی گناہوں سے بچنا اور ویسے ہی عبادت کرنی جیسے مسجد میں کرتے تھے۔ اور دوسرا یہاں سے یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے اس آیت سے کہ اگر کہیں سفر وغیرہ میں ہوں اور مسجد نہیں مل رہی تو جہاں کہیں جگہ مل رہی ہے وہاں پر نماز ادا کر لی جائے، کیونکہ ساری کی ساری دنیا مشرق مغرب اللہ کا ہی ہے۔ اور اکثر سفر وغیرہ میں ہوتے ہیں تو قبلے کا ہی پتہ نہیں چلتا، آج کل تو ایسی ایپس وغیرہ آ گئی ہیں قبلے کا پتہ چل جاتا ہے، پہلے دور میں نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو جس طرف لگ رہا ہے زیادہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہماری ہو جائے گی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو تھے مغرب کی طرف اور نصارہ جو تھے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ کا ہے، اور بے شک اللہ بہت ہی فراخی والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔